بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسری حدیث کلمہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت کے تعلق سے جو ہمارے سامنے اس کتاب میں ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وکان فی قلبہ من الخیر ما یزن شعیرۃ ثم یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وكان في قلبه من الخير ما يزن برة ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه ما يزن من الخير ذرة۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ یہ حدیث بھی کلمہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت پر دلیل ہونے کے ساتھ ساتھ اہل باطل کے باطل عقائد پر رد ہے۔ اس حدیث کے اندر ایک مشہور باطل فرقہ خوارج اور معتزلہ پر رد ہے۔ ایمان کے متعلق خوارج اور معتزلہ کا منہج یہ ہے، عقیدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار گرچہ کر رہا ہے لیکن اس کے بعد گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ خوارج کا کہنا ہے کہ اسلام سے خارج ہونے کے بعد وہ کافر ہو جاتا ہے، اور معتزلہ کا کہنا یہ ہے کہ کافر تو نہیں ہوتا لیکن مسلمان بھی نہیں رہتا، اسلام اور کفر کے درمیان اس کا مقام ہے۔ اسے وہ منزلۃ بین المنزلتین کی تعبیر سے یاد کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ دونوں درجوں کے درمیان ہے، دونوں مرتبوں کے درمیان ہے، نہ وہ مسلمان ہے نہ وہ کافر ہے، منزلۃ بین المنزلتین۔ آج کل بہت سارے لوگ یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ اعتدال یہ ہے کہ درمیانی راستہ اختیار کیا جائے، چاہے وہ کتاب و سنت کے موافق ہو یا نہ ہو، اسے وہ اعتدال کا نام دیتے ہیں۔ اگر حقیقت میں اسے ہی اعتدال کہا جاتا کہ درمیان میں جو موقف ہو وہ مبنی بر اعتدال ہے، تو خوارج کے اس عقیدے کو بھی، معتزلہ کے اس عقیدے کو بھی مبنی بر اعتدال کہا جاتا، کیونکہ وہ دونوں کے درمیان ہے، مسلمان بھی نہیں مانتے کافر بھی نہیں مانتے، دونوں کے درمیان مانتے ہیں۔ تو اگر درمیانی ہونا ہی صرف اعتدال کی دلیل ہوتی تو معتزلہ کا یہ منہج بھی مبنی بر اعتدال ہوتا۔ تو حقیقت میں ایسے لوگ اعتدال کا نہیں اعتزال کا نعرہ بلند کرتے ہیں، اعتدال کی طرف نہیں اعتزال کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ اعتدال کے لیے اہم ضرورت یہ ہے، بنیادی شرط یہ ہے کہ کتاب و سنت اور منہج سلف کے موافق ہو۔ ہر وہ رائے، ہر وہ عقیدہ، ہر وہ منہج، ہر وہ مسئلہ جو کتاب و سنت اور منہج سلف کے مطابق ہے وہ مبنی بر اعتدال ہے، اور جہاں کتاب و سنت سے ہٹا وہی وہ اعتدال سے ہٹ گیا۔ اس لیے اعتدال کی یہ تعریف کرنا عقلی اور نقلی ہر اعتبار سے باطل ہے۔ اس حدیث کے اندر ان دونوں گمراہ فرقوں پر رد موجود ہے، خوارج پر بھی معتزلہ پر بھی۔ خوارج کہتے ہیں کہ اسلام سے نکلنے کے بعد کافر ہو جاتا ہے، معتزلہ کہتے ہیں کافر تو نہیں ہوتا لیکن اسلام سے نکل جاتا ہے۔ دنیا کے اندر ان کا یہ حال ہے، لیکن آخرت کے اندر قیامت کے دن کیا ہوگا؟ تو دونوں متفق ہیں کہ وہ جہنمی، خوارج بھی کہتے ہیں جہنمی اور معتزلہ بھی کہتے ہیں جہنمی ہے وہ۔ کیا جہنم سے کبھی نکلیں گے؟ کہہ رہے نہیں، جب اسلام سے نکل گئے تو جنت جانے کا کوئی چانس نہیں۔ اب یہ ہمیشہ کیا ہوں گے؟ جہنم کے اندر رہیں گے، جہنم سے نکل نہیں سکتے۔ یہ خوارج و معتزلہ دونوں کا موقف ہے، دونوں کا منہج ہے۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں کس قدر واضح طور پر، صریح طور پر ان دونوں کے منہج پر رد موجود ہے۔ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ، کہ جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہو جہنم سے اسے نکالا جائے گا۔ ایک گمراہ فرقہ خوارج و معتزلہ کے بالکل برعکس ہے، اسی کے مقابلے میں یہ ایک انتہائی پر ہے
تو ایک گمراہ دوسرا فرقہ ہے جو دوسری انتہائی پر ہے. یہ کیا کہتے ہیں؟ اس فرقے کا نام مرجیہ ہے. یہ کہتے ہیں کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کسی نے کر لیا، اس کے بعد چاہے جو مرضی گناہ کرے کوئی فرق نہیں پڑتا. لا یضر مع الایمان ذنب. ان کا کہنا ہے کہ ایمان لانے کے بعد، کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے بعد کوئی بھی گناہ اس بندے کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. اب اس کے لیے کھلی چھوٹ ہے، آزادی ہے، چاہے جو مرضی گناہ کرے، چوری کرے، شراب پی، زنا کرے، نعوذ باللہ من ذالک. کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے جنت پکی ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اب ان دونوں گمراہ فرقوں پر رد موجود ہے اس حدیث کے اندر، اور اہل سنت والجماعت کے عقیدے کا اثبات ہے اس حدیث کے اندر. یہ کہتے ہیں کیا مرجئہ کہ وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا، اس کے لیے جنت پکی ہے، جو مرضی گناہ کرتا رہے، کلمے کا اقرار کر لیا ہے کافی اس کی جنت کے لیے. ان پر رد کس طرح ہے؟ اللہ کے رسول کا کہنا یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ، کہ جہنم سے نکالا جائے گا جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہوگا. کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کی وجہ سے انہیں جہنم سے نکالا جائے گا. نکالا جائے گا کا جملہ، یخرج من النار کا جملہ اس بات کی دلیل ہے کہ جہنم میں داخل ہوں گے. یخرج من النار کے اندر مرجیہ پر اس طریقے سے رد ہے، وہ کہتے ہیں جہنم میں داخل ہی نہیں ہوں گے، ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ جہنم سے نکالا جائے گا، اس کا مطلب کہ داخل ہوئے ہوں گے تب نہ نکالا جائے گا. تو ان پر رد اس طرح ہے. اور خوارج و معتزلہ پر رد اس طرح ہے، وہ کہتے ہیں ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہیں گے، کبھی نکلیں گے نہیں. اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں یخرج من النار، کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار اگر صدق دل سے بندے نے کیا ہے تو ہمیشہ جہنم میں نہیں رہ سکتا، وہ جہنم سے نکالے جائیں گے. اللہ کے رسول آگے فرماتے ہیں کیا؟ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ شَعِيرَةً، اگر جو کے دانے کے برابر بھی اس کے دل کے اندر خیر موجود ہو. ثُمَّ يُخْرَجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ بُرَّةً، اگر کسی کے دل میں گیہوں کے دانے کے برابر بھی خیر موجود ہے تو اسے بھی جہنم سے نکالا جائے گا اگر اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے. پھر آگے فرماتے ہیں ثم يخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وكان في قلبه ما يزن من الخير ذرة، کہ جہنم سے اسے بھی نکالا جائے گا جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے اگر اس کے دل میں ذرے کے برابر بھی خیر موجود ہے. آخری چیز جو اللہ کے رسول نے سمجھانے کے لیے ہمیں بیان کیا ہے وہ کیا ہے کہ ذرے کے برابر بھی اگر خیر موجود ہے تو وہ شخص بھی ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، صرف کلمہ لا الہ الا اللہ کا اگر اس نے اقرار کیا ہے صدق دل سے. ذرہ کسے کہتے ہیں؟ ذرہ اتنا باریک ہوتا ہے کہ ننگی آنکھوں سے دیکھنا ممکن نہیں ہے. ذرے یہاں بھی موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے، لیکن نظر کہاں آتے ہیں؟ جہاں باہر سے سورج کی روشنی روم کے اندر کسی سوراخ سے آ رہی ہو تو صرف وہاں پر ذرے نظر آتے ہیں کہ وہاں پر ذرے اڑ رہے ہیں، انتہائی باریک. حالانکہ وہ ذرے پورے روم کے اندر، پورے کمرے کے اندر موجود ہیں لیکن دکھائی نہیں دیتے، اتنے باریک ہیں کہ ننگی آنکھوں سے دیکھنا ممکن نہیں ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر اس قدر بھی کسی بندے کے پاس خیر موجود ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار اس نے کیا ہے، تو جہنم میں ہمیشہ نہیں رہ سکتا، اس کو جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت کے اندر داخل کیا جائے گا. کلمہ لا الہ الا اللہ کی اگر فضیلت کہی جائے تو سب سے بڑی فضیلت یہی ہے کہ اگر بندے نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے تو وہ جنت سے محروم نہیں ہو سکتا، جنت سے محروم نہیں ہو سکتا، اس کے لیے جنت مضمون ہے، گارنٹی ہے، پکا ہے. اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے؟ ایک انسان کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ اسے رب کی جنت مل جائے، اللہ رب العالمین کا دیدار نصیب ہو جائے. اور اللہ رب العالمین کا دیدار کنہیں نصیب ہوگا؟ جنتیوں کو نصیب ہوگا. اہل جہنم کو، کفار کو اللہ رب العالمین کا دیدار نصیب نہیں ہوگا، اس کی رؤیت نصیب نہیں ہوگی. اللہ رب العالمین نے قرآن میں ان لوگوں کے بارے میں کیا کہا ہے؟ لمحجوبون، کہ ان کو محروم کر دیا جائے گا اللہ رب العالمین کے
دیدار سے، اللہ رب العالمین کی رؤیت سے. تو یہ سب سے بڑا انعام ہے، اور یہ انعام جنتیوں کے لیے ہے. تو جو شخص کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہو، جنت سے محروم نہیں رہ سکتا.